الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہودی نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ قالت الیہود، یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ یعنی عیسائی مانتے ہیں اسی میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکامات کی تصدیق ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ ناظرین و سامعین، یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی یعنی جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے ان پر عمل بھی نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینے کے فہیم ترین لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کذالک قال، اسی طرح کہا، یعنی اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرقین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے تھے۔ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لکھا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ یہ آیت بیت المقدس کی ہے کہ بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو معاذ اللہ جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب علیہم رضوان کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ آگے فرمایا ان یذکر، یعنی اس میں ذکر کیا جائے۔ ذکر سے مراد نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ و نصیحت، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا، جی ہاں، ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، کسی بھی طرح، وہ کسی بھی طرح کوشش کرتا ہے کہ مسجد ویران ہو جائے، اس میں نمازی نہ آئیں، یا اس میں لوگ نہ جائیں، یا اس میں نماز نہ پڑھی جائے، یا اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ الغرض کسی بھی طرح مسجد کو ویران کرنے والا سخت ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیرات سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت میں داخل ہیں جو اس میں وعید بیان کی گئی۔ تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب فتاوی رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا بیان اس میں دیا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر شخص پر غسل فرض ہو، یا جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ حقیقتاً مسجد سے تکلیف دہ یعنی نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے علاوہ دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ بھی حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے
تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے مسجد بنائی ہے، مگر فرمایا الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے سبب داخل ہونا چاہیے، نڈر بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آگے فرمایا فی الدنیا خزی، یعنی بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اس کو ذلت دینی ہے، آخرت میں بھی مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں سے محبت عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔